بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حبیب المدنی ہے۔ اصل علاقہ جو ہمارا ضلع راجن پور ڈویژن ڈیرہ غازی خان ہے۔ دارالعلوم کبیر والا ضلع خانوال میں 2001 میں دورہ حدیث کیا تھا۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث مفتی عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ وہ ہمارے شیخ الحدیث سے ان کے آخری کلاس کے اندر اللہ نے مجھے بھی ان سے فیض لینے کا شرف بخشا تھا، اور اس ٹائم الحمدللہ میرے ساتھی جو ہیں وہ دارالعلوم میں مدرس ہیں، مولانا خلیل جھنگوی صاحب۔ تو 2001 کے دورہ حدیث کے بعد اپنے ہی علاقے راجن پور شہر کے اندر جامع مسجد فلاح ملت ٹھیڑی کالونی کے اندر اللہ نے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ 2006 تک راجن پور شہر مسجد میں دین کا کام کرنے کے بعد 2006 کے آخر میں ضلع خانوال میں جامع مسجد رحمانیہ کے اندر اللہ نے دین کے کام کرنے کا موقع دیا۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے شروع سے ہی مسلک کے حق کی پہچان دی تھی۔ میرے والد محترم مولانا عبداللہ غفاری صاحب رحمہ اللہ علیہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے، قاسم علوم کے فاضل تھے، اور عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ شوج آباد والوں کے مرید بھی تھے۔ بڑے باصلاحیت اور باعمل عالم دین تھے۔ ان کی صحبت، ان کی تربیت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بھی حق مسلک علماء دیوبند کا ساتھ اور ان کا سایہ نصیب فرمایا تھا۔ تو 2006 سے خانوال کے اندر مستقل کام کرنے کے بعد 2012 کے اندر جب میرے اوپر ظلمات کے بادل چھانے لگے، اللہ کی طرف سے ہدایت، اللہ کی طرف سے گمراہی کے کوئی ایسے اسباب ہوتے ہیں، تو میرے سامنے جب ظلم اندھیروں کے بادل چھاتے ہوئے گمراہی میرے سامنے آنا شروع ہوئی، تو بظاہر گمراہی نہیں لگتی تھی، بظاہر بڑے خوبصورت ڈیزائن میں، بڑے خوبصورت انداز میں، بڑی چمک دھمک کے ساتھ میرے سامنے پیش کیا جاتا تھا، اور پیش کرنے کا انداز ایسا تھا کہ اس کے اوپر لیبل جو لگا ہوتا، جیسے ایک چیز بیچنے والا سودا بیچتا ہے، اوپر لیبل لگاتا ہے روح افزا کا، اور لیبل کو دیکھ کر بعض دفعہ لوگ متاثر ہوتے ہیں، اندر چاہے شراب ہو یا پیشاب ہو۔ تو جب میرے سامنے گمراہی آئی تو لیبل لگا ہوا تھا قرآن و حدیث کا، اور یہ ایسا لیبل ہے کہ اس کو دیکھ کر ہر بندہ اس کا اعتراف کرتا ہے، منکر نہیں ہوتا، اور اتباع رسول کا لیبل، اور ایسا لیبل، اس کو ایسا لبادہ اوڑا گیا کہ جب پیش کیا جاتا ہے تو شاید میرے جیسے کالم علم بندے تو اس دھوکے کے اندر، دجل کے اندر پھنس کر قدموں سے پھسل جاتے ہیں۔ اور یقین کرو، اگر ایک عام جاہل بندے کی بات ہو پھر تو ہے، بڑے بڑے علماء کی تحریریں، بڑے بڑے علماء کی تصانیف، بڑے بڑے علماء کے بیانات میرے سامنے پیش کیے گئے کہ مول صاحب دیکھو یہ حق مسلک ہے، اسی کے اوپر آج یہاں قرآن ہے، حدیث ہے، اس کے علاوہ ہمارے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ایسی دلائل پیش کرنے کے دیکھو اللہ نے دو ہاتھ بنائے، ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں حدیث ہے، تیسرا ہاتھ بھی نہیں ہے، تیسری چیز بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال خدا کے کرنے ایسے شیطان ایسا حاوی ہوا کہ ان کے دجل، فریب، دھوکے اور مکاریوں کے اندر پھنس کے اللہ نے کوئی ایسا دماغ کے اوپر پردہ ڈالا، اکابرین کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوئی، اکابرین کے بارے میں بدگمانی ایسی پیدا ہوئی، مجھے ان کا دجل سمجھ بھی نہ آیا اور ان کے دجل کے اندر میں پھنس گیا۔ تو 2012 کے 9ویں مہینے کی 1 تاریخ کو سلطان شاہ نقوی صاحب کی سرپرستی کے اندر سیالکوٹ کے قریب کوئی بنگلے کے اوپر مسلک اہل حدیث کو حق سمجھتے ہوئے حق کا اعلان کیا تھا کہ میں مسلک اہل حدیث کو حق سمجھتا ہوں،
اور اس ٹائم مجھے دل میں یہ تھا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے حق دے دیا. لیکن اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ جب تک رشتہ ہوتا ہے اس وقت پتہ چلتا نہیں، پتہ چلتا جب رشتہ ہو کے بندہ ان کے گھر میں چلا جاتا ہے نا، پھر وہاں کی باتیں کھلتی ہیں بھی یہاں کیا تھا. جب 12ویں مہینے کی 9ویں تاریخ کو میں نے اعلان کر دیا، دلی اور ذہنی طور پر مطمئن تھا بھی چلو اب میں قرآن اور حدیث کے دائرے میں آ گیا ہوں، اب میری ہر طرف سے جان چھوٹ گئی. اور خانوال کے اندر اس ٹائم میں تھا. خانوال کے بعد اعلان کرنے کے بعد ساتھ ہی خانوال کے علاقہ پیروال ہے، وہاں جامع مسجد مرکزی بلال اہل حدیث کے اندر مجھے وہاں خطابت کے فرائض سونپے گئے. مرکزی جمعیت علماء اہل حدیث کی وہ مسجد ہے، تو وہاں پھر میں نے تقریباً 1.5 مہینہ یا 2 مہینے امامت خطابت کی ہے. اب جہاں کے علماء کی تربیت کے تحت جو میں نے یہاں پڑھایا ہے، تو اب یہاں کے مسائل، یہاں کے عقائد مجھے سکھائے گئے. تو سکھانے کے بعد 1.5 مہینے بعد میں اپنے علاقہ راجن پور کے اندر چلا گیا کہ وہاں ساتھیوں نے بلایا بھی آپ یہاں آ جائیں، ہم آپ کو مسجد دیتے ہیں. تو اس یہاں ایک مسائل میں یہ بھی سکھایا گیا بھی یہ بیعت کرنا شرک ہے، یہ ورد و وظیفے، یہ فلاں، یہ بدعت ہیں، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. کفر کے مسئلے تو آسان ہے نا کفر کے لگانے، یہ چیز شرک ہے. 1.5 مہینے بعد میں راجن پور چلا گیا. راجن پور والے ساتھی بڑے خوش ہوئے، غربا اہل حدیث والے. تو انہوں نے کہا جی ماشاءاللہ آپ عالم ہیں، آپ آ گئے ہماری مسجد میں، ہم آپ کو فرائض دیتے ہیں خدمت کے، لیکن آپ ہمارے ساتھ چلیں وہاں کراچی کے اندر ہمارے پیر ہیں عبد الرحمان صاحب، ان کی بیعت کریں. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یار بیعت کو خانوال والے تو شرک کہتے تھے، اب یہ اہل حدیث ہو کے مجھے کہتے ہیں بھی بیعت کرنے کے پھر ہم آپ کو جماعت میں داخل کریں گے. تو اس بات سے میں بڑا پریشان ہوا. پھر تعویذات کے بارے میں خانوال والے مرکزی والے کہتے ہیں یہ شرک ہے، لیکن وہاں راجن پور والے غربا والے کہتے ہیں نہیں یہ شرک نہیں ہے، خلاف سنت ہے. تو ایسی چیزیں دیکھ کے میں بڑا پریشان ہوا. تو بہرحال وہاں 1.5 مہینہ رہا راجن پور. پھر میں چلا گیا سندھ کے اندر جامعہ رحمانیہ مسجد جیمس آباد ضلع میرپور خاص کے علاقے میں. 1 فروری کو میں وہاں مسجد میں مستقل امامت خطابت ہوئی. وہاں جا کر میں نے اور چیزیں دیکھی ہیں جو بالکل پورے پنجاب سے بھی مختلف قسم کی تھیں. وہاں کے بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ علیہ کا قیاس ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لینا، اور جب فوتگی ہو جائے 3 دن بیٹھ کے دعا مانگو، یہ بھی ٹھیک ہے. کیوں ہر بندہ تو مجتہد ہے. ایک ساتھی نے وہاں متولی فوت ہوئے تو انہوں نے 3 دن دعا مانگے. تو میں بڑا حیران ہوا بھائی یہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ حدیث میں آیا ہے. بھی کون سی حدیث میں آیا؟ خانوال والے تو مجھے کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. یہ کون سے ہیں؟ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی آپ کو کہا نا دعا مانگو، دعا مانگ لو، تو حدیث میں آ گیا. میں بھی خاموش، میں کہ سبحان اللہ یہ تیرا اجتہاد ہے. اگر تیرا اجتہاد یہی ہے تو امام ابو حنیفہ سے سوائے گوش کے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی طرح ایک جنازہ ہوا. جنازے میں ایک عالم کہہ رہا ہے جس کو دعائیں یاد نہیں ہے وہ پیچھے سے نا آمین کہتا رہے. میں دعائیں پڑھوں گا پیچھے سے آمین کہتا رہے. اور اسی میدان اسی گراؤنڈ کے اندر دوسرا عالم اہل حدیث کا وہ جنازہ پڑھا رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہاں جس کو دعائیں نہیں آتی وہ خاموش رہے کیونکہ پیچھے سے آمین کہنا یہ بدعت ہے. میں بڑا پریشان بھی یہ کیا مسئلہ ہے. اور پورے پنجاب کے اندر جمعے کی 2 اذانیں ہوتی ہیں اور وہاں 1 اذان ہوتی ہے پورے سندھ میں. اب میں یہ بات میرے دل میں کھٹکتی تھی کیونکہ اللہ نے عقائد دیوبند کے عقید میری گھٹی کے اندر پڑے تھے. حق جاگتا تھا، دل ملامت کرتا تھا یہ کیا فساد میں ایک کو چھوڑ کے در در کی ٹھوکریں دیکھ رہا ہوں. تو پھر میں وقتاً فوقتاً اپنے علماء سے وہاں سے رابطہ کرتا تھا بھی پنجاب میں 2 اذان یہاں 1 اذان کیوں ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے ان کا ٹھیکہ اٹھایا، وہ تو گمراہ ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ حضرت عثمان کی سنت پہ چلتے ہیں، ہم نے بھی عثمان کا ٹھیکہ اٹھایا ہے. کہ میرے دل میں بڑا افسوس لگتا ہے میری گستاخی کے پہلے قدموں میں بچا گیا. یہ صحابہ کو ٹھیکے بتاتے ہیں کہ ہم نے ٹھیکہ اٹھایا. پھر مکہ مدینہ کی کوئی بات ہو تو مکہ مدینہ کا جی رفع دین ہوتا ہے، جی ماشاءاللہ مکہ مدینہ میں اونچی آمین رفع دین. جب طلاق ثلاثہ کا مسئلہ یا تقلید کا مسئلہ یا اجماع صحابہ اجماع امت کی حجیت کا مسئلہ چلتا پھر کہتے ہیں ہم نے مکہ مدینہ کو ٹھیکہ اٹھایا. گیا ہم کون کے پابند ہیں؟ ہم نے کوئی مکہ مدینہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ ہمارے لیے قرآن حدیث ہے، مکہ مدینہ کوئی حجت نہیں. تو بہرحال اس چیز کو دیکھ کے نا تو بہرحال اللہ نے پھر میرے اوپر ایک دفعہ رحم کیا کہ اللہ نے وہ ظلمت کے بادل میرے سے ڈھائے اور اللہ نے مجھے توفیق دی. اللہ کی رحم و کرم سے اللہ مجھے اس مرکز کے اندر لے آیا. مولانا الیاس گھمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کا سایہ رکھے. ان کی لائبریری میں الحمدللہ میں 4-5 دن ہو گئے ادھر آیا، اور مزید جب میں نے تحقیق کی ان کا دجل کھلا تو الحمدللہ اللہ نے میری آنکھوں سے وہ ان کے دجل اور ان کی پٹیاں جب ہٹائی ہیں
تو اب میں یہ باقاعدہ اپنے دل سے یہ تسلیم کرتا ہوں کہ کئی وقت کے لیے اللہ نے مجھے دجل میں پھنسا کے گمراہ کی طرف لے گیا تھا، اب الحمدللہ اللہ مجھے دوبارہ عقائد دیوبند اور علماء دیوبند کے ساتھ وقت کے لیے جی ماشاءاللہ بھائی حبیب المدنی صاحب نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ اصل میں اللہ کی طرف سے بسا اوقات بندے کی آزمائش ہوتی ہے اور بہت سے اشارات اپنے اندر خیر کے پہلو لیے ہوئے ہوتی ہے. اگر یہ مسلک اہل حدیث میں نہ جاتے تو شاید ان کی وہ حقیقی خواستیں اور ان کے اندر چھپی ہوئی وہ غلاستیں ان پر آشکارا نہ ہوتی، اور یہ ادھر گئے ہیں تو وہ حقیقت صورتحال اب ان کو دوبارہ کوئی گمراہ نہیں کر سکتا کہ اب چونکہ جیسے کسی شاعر نے کہا دیکھنے والے ہوش میں رہنا سب دھوکہ ہی دھوکہ ہے، ملبوس بڑے بدصورت ہیں لباس بڑے بڑکیلے ہیں. تو عمدہ لباس دیکھ کر یہ متاثر ضرور ہوئے، لیکن جب اندر ملبوس کو دیکھ لیا کہ عمدہ لباس کے نیچے کس قدر مکروہ جسم ہے تو یہ اب کبھی بھی ان کو دوبارہ وہ دھوکہ نہیں دے سکتے. مزید بھائی حبیب صاحب کا یہ بتلانا شاید انہوں نے تو اپنا یعنی یہ جگ بیتی نہیں بلکہ آپ بیتی ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی باتوں میں قول و فعل میں ہر چیز میں تضاد ہے، ورنہ ہمارا تو عرصہ دراز سے تجربہ ہے کہ غیر مقلدین کو کسی ایک موقف پر جمع کرنا ایسے ہے جیسے زندہ مینڈک تولنا. ایک مینڈک کو ترازو میں رکھو گے وہ چھلانگ لگا کر باہر دوسرا دوڑ جائے گا، جس طرح مینڈک ایک ترازو میں اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، غیر مقلدین بھی ایک موقف اور ایک مسئلہ پر کبھی اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ محترم کا ان کے چند مسائل پر نہیں، ان کے عقائد میں نظریات میں ان کے مسائل میں ہر بات میں ہر آدمی خود رائی اور خود مجتہد بنا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلک اہل حدیث کسی باضابطہ کسی جماعت اور نظم کا نام نہیں ہے بلکہ چند آوارہ گردوں کے ایک لشکر کا نام ہے جن میں سے ہر ایک کو یہ ایک خواہش ہو گئی ہے کہ شاید میں مجتہد ہوں، میں سارا کچھ ہوں. جیسے وہ کسی مینڈک تھا وہ مٹی کے ڈھیلے پر بیٹھ کر کہنے لگا کہ میں نے بھی کشمیر دیکھا ہے، پشتو میں اس کو کہتے ہیں چینڈخ پلوٹے سورچے وائے چے کشمیر میں بولی دو. وہ مٹی کے ڈھیلے پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے میں نے کشمیر دیکھ لی ہے. یہ بھی بیچارے دو بخاری ترجمے والی پڑھ کر اور دو قرآن پاک کی تفاسیر ہاتھ میں رکھ کر سمجھتے ہیں کہ اب تو ابو حنیفہ کے مقابلے کی ہمیں ٹکر کی طاقت آ گئی ہے، اب ہم خود مجتہد ہیں. بھائی چونکہ یہ ظلمات بسا اوقات یہ شر آنا تھا تو یہ خیر کے دروازے کھلنے تھے. تو میں بھائی حبیب المدنی صاحب سے یہ وہ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے وہ نوجوان جو ابھی تک ان کی سحر میں گرفتار ہیں، ابھی تک وہ سمجھتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث بہت عمدہ مسلک ہے اور ہماری عبارات کو پیش کر کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اور اس پر میں امت مسلمہ کے نام ایک پیغام دیتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلک اہل حدیث کی کوئی نئی تحقیق نہیں ہے. یہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وہ قلندر اور مداری قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں سروں کے اوپر 20 رنگ کی ٹوپی اور 40 رنگ کا لباس پہنا ہوتا ہے، وہ جہاں سے ایک کپڑے کا ٹکڑا ملا اپنے ساتھ پیمن لگا لیا تو وہ یہ مسلک اہل حدیث یہی رنگ بن گئے مذہب کا نام ہے. کچھ مسئلہ شوافظ سے لے لیا، کچھ حنابلہ سے، کچھ مالکیہ سے، کچھ بریلویوں سے، کچھ فلاں سے، کچھ فلاں سے. یہ ایک ملغوبے یا یوں کہیے چوں چوں کے مربے کا نام مسلک اہل حدیث ہے. ابھی ان کی اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے. ان کے ارشد القادری نے علماء دیوبند کے خلاف اپنے اہل بدعت کے بغض کا اظہار کرتے ہوئے ایک کتاب زلزلہ لکھی جس میں علماء دیوبند کی عبارات قط و برید کر کے پیش کی. انہوں نے کوئی نئی تحقیق نہیں کی، اسی طرح کی باتیں انہی کی اٹھا کر اب یہ ان کے نقش تقلید کرتے ہوئے ہمارے خلاف ان عبارات کو پیش کرتے ہیں. تو میں بھائی حبیب المدنی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا وہ کون سی باتیں تھیں، کون سی چیزیں تھیں جو ان حضرات نے آپ کے سامنے پیش کی اور بالآخر آپ کو اہل حق سے توڑ کر کچھ عرصہ گمراہی کی دلدل میں دنسانے میں وہ کامیاب ہو گئے. آخر وہ کچھ باتیں ہمارے سامنے پیش فرمائیں. ان کی باتیں اگر بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو میرا خیال ہے دن ختم ہو جائے گا، لیکن ان کی باتیں نہیں ختم ہوں گی. جو ان کے ہر موڑ ہر بات میں جو دجل ہے تو ان میں سے اس محفل کے اندر میں چند یعنی گزارشات کرنا چاہوں گا. عقائد کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے تو سارا دن گزر جائے پوری نہ ہوں. تو یہ ایک بحث تھی فضائل صدقات ہے شیخ الحدیث مولانا ذکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ ان میں سے ایک عقیدے کے طور پہ یہ عبارت یہ عام پیش کرتے ہیں عام لوگوں کو دجل میں ڈالنے کے لیے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ اپنا شیخ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد حاجی امداد اللہ صاحب کی خدمت میں ایک خط لکھا تھا. وہ خط اس میں نقل ہے، اس کے آخری کلمات ہیں جن کو یہ اپنے دجل کا نشانہ بناتے ہیں. اس خط کے آخری الفاظ جو صاحب اس ٹائم بحث میں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ جو میں ہوں وہ تو ہے اور میں اور تو خود شرک در شرک ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب اس عبارت کو دجل کا نشانہ بنایا کہ دیکھو زکریا صاحب نے لکھا جو میں ہوں یعنی گنگوہی اور جو تو ہے یعنی اللہ.
यानी जो मैं हूँ वो तू है, जो तू है मैं है, यानी खुद को अपने रब के साथ खुद को खुदा बना लिया। अब ये चीज देख के तो इन्होंने इसी के ऊपर दजल के जाल डाले और आम फाम लोगों को फंसाने के, देखो जी अकायदे देवबंद में ये अकीदा है कि इनके जो बुजुर्ग हैं वो अपने यानी अपने आप को खुदा बनाए बैठे हैं। तो ये मकालात है हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई का, तो उसने इस इबारत के यहाँ जो मजीद वजाहत करते हुए कहते हैं, इस इबारत में गंगोही ने साफ साफ ये अकीदा बयान किया है। क्या अकीदा बयान किया कि या अल्लाह वो जो मैं यानी गंगोही हूँ वो तो यानी अल्लाह है, मैं और तू खुद शिरक दर शिरक हैं। मालूम हुआ कि गंगोही साहब अपने आप को खुदा समझते हैं और वो खुदा गंगोही और खुदा में फर्क करना भी शिरक समझते हैं। अब ये ऐसा दजल है कि इसको देखकर आम बंदा बड़ा परेशान होता है कि देखो अकायदे देवबंद कैसे हैं। तो इसके लिए मैं ज़ुबैर अली ज़ई, तो इसके ऊपर ज़ुबैर अली ज़ई साहब का जो फ्रॉड और उम्मत के साथ धोखा और दजल है, तो इन्होंने ये हवाला दिया था फ़ज़ाइल सदक़ात का, और असल फ़ज़ाइल सदक़ात का हवाला जो है मकातिब रशीदिया के अंदर है। अब इस फ़ज़ाइल अमाल के अंदर हूँ में और है में गलती हुई कातिब की, तो कातिब की गलती को पकड़ के इन्होंने निशाना बना के इतना बड़ा काबिरीन देवबंद के ऊपर तबर्राबाजी की है और लोगों के अंदर फितना पैदा किया है। मैं अफसोस करता हूँ ज़ुबैर अली ज़ई साहब की जहानत और उनकी कमाल दजल के ऊपर कि अगर दो हवाले दिए गए थे फ़ज़ाइल सदक़ात में से नकल किया गया मकातिब रशीदिया में से, तो अफसोस है कि अगर वो असल इबारत को देख लेते, अगर असल इबारत को देखते तो मेरा ख्याल है उनको दजल फैलाने का मौका ही ना मिलता। तो जब मैं ये देखा तो बज़ाहिर दजल के धोखे में फंस के भी इतना बड़ा आलिम है, मुहक्किक है, लेकिन मुहक्किक समझ के मैं इसकी तहकीक पे अमल करके उलमा से बदगुमान हुआ। अब जब मैंने यही इबारत अपनी किताब इस मकातिब रशीदिया के अंदर देखी है तो मैंने फिर यही सोचा यार वो मुहक्किक नहीं, वो तो कोई अनाड़ी मुहक्किक था कि जिसने असल हवाला देखा नहीं दूसरा देख के, हालांकि असल इबारत ये मकातिब रशीदिया के अंदर लिखा है कि वो जो मैं है वो तो है, जो मैं है वो तो है, और मैं और तू खुद शिरक दर शिरक हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब असल इबारत के अंदर है वो जो मैं है। मैं का तर्जुमा जो है उर्दू लुगत के अंदर सफ़ा नंबर 1471 के ऊपर मैं का माना किया तकब्बुर। हाँ, इल्मी उर्दू लुगत के अंदर मैं का तर्जुमा किया है कि तकब्बुर, यानी गंगोही साहब फरमा रहे हैं कि अल्लाह जो मैं है यानी मेरे अंदर तकब्बुर है। ये एक बहुत बड़ा शिरक है कि मेरे दिल के अंदर तकब्बुर है। फिर इस शिरक के साथ फिर मैं तुझे भी शरीक कर लूं, ये तो शिरक दर शिरक है। यानी अपनी आजिज़ी बयान कर फिर आगे कह रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब मैं ज़ुबैर अली ज़ई साहब से गुजारिश करता हूँ, पहले तो उन्होंने ये दजल किया कि मैंने असल इबारत देखी नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने असल इबारत देखी है मेरी अकायद देवबंद से जो बदगुमानी सी वो दूर होगी। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर ज़ुबैर अली ज़ई साहब इसको इस तरह बनाते हैं तो फिर इस बात का जवाब दें कि फिर गंगोही साहब अस्तगफिरुल्लाह किस बात पे कह रहे हैं, जब वो खुद को खुदाई बना रहे थे। फिर अस्तगफिरुल्लाह कहने का मतलब क्या था? तो अस्तगफिरुल्लाह कहने का मतलब यही था कि वो अपने तकब्बुर के ऊपर अस्तगफिरुल्लाह कह रहे थे कि अल्लाह मेरे अंदर जो मैं है वो है। इसमें ये भाई तबीबुल मदनी साहब ने जो बात की पेश की है उसकी ज़ुबैर अली ज़ई की तहकीक शुदा, तो मैं इसमें थोड़ा सा बतौर यानी लतीफ़ा और हाशिए की एक बात अर्ज करता चलूँ। गैर मुक़ल्लिदीन हमेशा तस्वीर का वही रुख दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, तस्वीर का दूसरा रुख अवाम के सामने नहीं आने देते। अब असल किताब का हवाला पेश कर दे तो वहाँ जो लफ्ज़ है वो जो मैं है वो तो है, यानी अल्लाह जो तकब्बर और अनानियत है वो तो है, और मैं और तू दिल में तकब्बर हो तू भी आ जाए तो ये तो शिरक है। इसका मतलब क्या था कि अल्लाह मेरे दिल से तकब्बर को दूर फरमा। एक मशहूर लतीफ़ा जिसको सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाया करते थे, वो फरमाते कि एक नाबीना आदमी था, इलाके का चौधरी और बड़ा था, उसकी बीवी भी उसी तरह की बेचारी की शक्ल होगी लेकिन ये नाबीना था। उसके पास क्या थी, काश आपकी आंखें होती, आप मेरे हुस्न को देखते, मेरे जमाल को देखते, ये देखते अपने फजाइल हमा वक्त बयान करती। बाहर किसी सुरमा फरोश ने आवाज लगाई, उसने कहा कि देखिए मेरे पास वो सुरमा है जो मादरजाद अंधों को दुरुस्त कर देता है।
اب جب یہ بات ہوئی تو اس نے فوراً اپنی بیوی سے کہا جاؤ سرما لاؤ، آج تیرے میں حسن و جمال کو دیکھوں، آج تو موقع ہے تیرا حسن و جمال دیکھنے کا۔ وہ دوڑتی ہوئی باہر گئی، جا کر سرمے والے کو پیسے دیے، سارا سرموں سے خریدا، وہ نالی میں پھینکا اور اس کو بھگا دیا، کرے دوبارہ ادھر نظر بھی نہ آنا۔ اب آ کر اس کو کہنے لگی تو بھی پاگل ہے، بلا مادرزاد اندھے بھی کبھی ٹھیک ہوئے ہیں۔ خدشہ کیا تھا کہ اگر اس نے آنکھوں میں سرما لگا لیا تو میرے حسن کھل کر سامنے آ جائے گا کہ یہ تو اندھا ہے، میں سیاہ رنگ کی اس کو کہتی ہوں، میں تو حور پری ہوں، میں تو مصری حسینہ ہوں، میں یہ ہوں اور وہ ہوں، اپنے سارے میرے حسن کا پردہ چاک ہو جائے گا، بہتر ہے اس کی آنکھوں میں سرما لگے نہ یہ نبی نہ رہیں۔ یہی حال غیر مقلدین کا ہے، ہماری عبارات عوام کے سامنے پیش کریں گے اور قطعاً ان کو مشورہ دیتے جاؤ، سرگودا مرکز جا کر تحقیق کر لو، ان کو پتہ ہے وہاں جائیں گے تو آنکھوں میں سرما لگے گا اور ہمارے کفر، ہمارے دجل، ہمارے فریب سارے کھل جائیں گے۔ خیر بہرحال ہمارے بھائی حبیب المدنی صاحب نے جب ہدایت کے سرمے کی سلائی آنکھوں میں لگائی تو حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ جو عبارت وہ پیش کر رہے ہیں عبارت وہ نہیں ہے، اصل عبارت یہ تھی کاتب کی غلطی کو دلیل بنا کر انہیں پورا عقیدہ گاڑ کر علماء دیوبند کے ذمہ الزام سونپ دیا۔ اب جس جھوٹ اور کذب کی جزا بھگتنے زبیر علی صاحب اللہ کی عدالت میں پہنچ چکے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہر آدمی کو اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے معاملات پر گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی مسلک کا جو تعصب ہے وہ اس بات پر نہ لے آئے کہ آدمی حق کو چھپا کر باطل کو نشر کرتا رہے۔ تو میں بھائی حبیب المدنی صاحب سے پوچھوں گا اس کے علاوہ اور کچھ عبارات، کچھ ایسی باتیں جو آپ نے انہوں نے آپ کے سامنے پیش کی ہوں وہ بھی ہماری قوم کے سامنے لائیں تاکہ یہ سیدھی سادی قوم ان دجالوں کے دجل سے محفوظ ہو سکے۔ تو یہ تو مولانا زکریا صاحب کے اوپر جو انہوں نے ایک اپنا دجل پھینکا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ تو مولانا زکریا، انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو معاف نہیں کیا، اور امام بخاری سے اوپر جا کے صحابہ کو نہیں معاف کیا، تو اللہ ان کے شر سے سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ تلاش حق ہے کہ جس نے حق تلاش کرنا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ تلاش گمراہی نام رکھ دیتے صحیح ہے، جس بیچارہ حق سے تھک گیا وہ اگر گمراہی میں آنا چاہے وہ اس کتاب کو پال لے۔ تو بہرحال نام کے دجل سے پڑھتے ہوئے بس بندہ پھانسی جاتا ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے ایک باب باندھا ہے نبی کا خواب میں آنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنے کو ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے یہ کوئی بات ہے، بل یہ عقیدہ نبی خواب میں آ گئے، کہتا ہے یہ صریح کفر ہے، آیات کا صریح کفر ہے۔ اب صریح آیات کا کفر کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ پھر عجیب عجیب سی بحث آگے لکھتا ہے جو سن کے آپ حیران ہوں گے۔ اب لکھنے والے بھی محقق اعظم پنجاب کے ہیں، کیونکہ سندھ کے تو محقق اعظم بدیع الدین راشدی صاحب ہیں نا، تو یہ پنجاب کے ہی ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں دیکھو جی اگر آپ سلم خواب میں آ گئے، اب قبر میں سے کیسے نکلے، پھر وہ اتنی سفر کر کے کیسے آئے، پھر جب آئے تو لوگوں نے دیکھا ہوگا بھی وہ اڑتا جا رہا ہے نبی۔ اچھا جب وہ خواب میں آئے تو جتنی دیر وہ خواب میں رہے اتنی دیر قبر خالی رہی۔ اب یہ عبارت ہے اتنی دیر قبر خالی رہی، پھر جتنی دیر وہ یہاں خواب میں موجود رہے اتنی دیر جو لوگ وہاں درود پڑھتے رہے تو ان کا درود ضائع گیا۔ تو اس طرح کی جب میں نے یہ بات پڑھی تو اعتبار ہی ہوتا ہے، ہمیں کہتے ہیں یہ تحقیق تقلید اندھا اعتبار نہ کرو۔ تو بہرحال علماء ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو بہرحال ان کے اس دجل کو پھنستے ہوئے میں اپنے اکابرین علماء جن کے بارے میں خواب کی بڑی بڑی بشارتیں سنی تھی بدگمانی ہو گئی، اور اس بدگمانی میں جب میں نے مزید بدگمانی میں پڑھا تو یہ کہتے ہیں جی قرآن اور حدیث پڑھو۔ قرآن حدیث میں سب سے بڑی یہ بخاری کرتے ہیں، جبکہ میرا یہ دعویٰ ہے بخاری کے ساتھ ان کا قریب کا بھی تعلق نہیں ہے، تعلق کے علاوہ بغض کی بات ہے۔ اب اس تلاش حق کے فتوے کے مطابق کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میرے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ صریح آیت کا کفر ہے اور اس دعوے کرنے والا کافر ہے۔ تو میں عام بات نہیں کرتا، میرا ان سے آل نجدیت سے یہ دعویٰ ہے غیر مقلدہ سے کہ اس فتوے کے مطابق امام بخاری کے اوپر کیا فتویٰ لگنا چاہیے، کیا یہ کافر ہیں؟ اگر کافر ہیں ان کی کتاب سے دلیل پکڑنا اور ان کی کتاب کو ہاتھ میں لے کے بخاری کرنا، یہ سے بڑا اور دجل کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھنے والے زبیر علی دئی ہیں، اس کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تالیف وجہ کہ اس کا سبب کیا ہے، اس کے سبب کے اندر پہلے لکھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے، اور جیسے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں تو میں پنکھا جھول رہا ہوں۔ تو بڑا عجیب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا جھول رہا ہوں۔ صبح اٹھا، میں نے اہل تعبیر سے جب رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جھوٹ کو دور کریں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو لوگ غلط جھوٹی روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں آپ ان کی تحقیق کر کے جھوٹی روایات کو دور کریں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی خواب جو تھا یہ میرے لیے اس بخاری شریف کی سبب تعلیف بنا۔ اب میرا ان غیر مقلدہ سے یہ دعویٰ ہے کہ اس فتوے کے مطابق یہ بندہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دجل جب میں نے دیکھا
تو اصل میں یہ دیکھا یہ خواب کا آنا یہ کفر ہے، جبکہ اسی بخاری شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواب کے بارے میں فرمایا من ران نبی فی المنام. امام بخاری نے اسپیشل باب باندھا تو باب کے اندر ایک حدیث لائیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے خواب کے اندر مجھے دیکھا تو گویا کہ اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری مثل نہیں بنا سکتا. اب اس بخاری کی حدیث کے مطابق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا اور خواب یہ بخاری کی سبب تالیف بنی. اور اس امام بخاری ان کے اس تلاش حق کے فتوے کے اندر امام بخاری کے اوپر جو فتویٰ لگتا ہے آپ وہ خود لگائیں گے، کیونکہ اتنا بڑا فتویٰ میری زبان سے نکلنا میں اپنے ایمان کی منافی سمجھتا ہوں. اور باقی یہ حدیث یہ تو امام بخاری ہے، اس کے علاوہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ سارا دن گزر جائے نا تو اس میں سے صحابہ بھی محفوظ نہیں ہیں. اب یہ کتاب تنویر الافاق فی مسئلہ طلاق کہتا ہے جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ معترف تھے کہ کتاب اللہ میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا گیا ہے. آل نجدیت آل غیر مقدس سے میرا یہ اعلان اور میرا چیلنج ہے وہ آیت لے آئیں کہ جس آیت میں یہ ہو کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہیں، اور اس آیت میں حضرت عمر فاروق اس بات سے معترف تھے کہ واقعی 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک ہیں. وہ آیت لے آئیں آل غیر مقدیت، وہ آیت دکھائیں. اگر نہیں دکھا سکتے پھر اس کا مطلب ہے عمر فاروق کے اوپر انہوں نے بہتان لگایا. اگر وہ واقعی آیت ہے تو عمر فاروق نے کہیں آگے پیچھے کر دی، سمجھو قرآن نامکمل ہے. جب قرآن نامکمل ہے پھر اس قرآن کے اوپر عمل کرنا یہ ایک نامکمل قرآن ہے. تو آگے لکھتا ہے موصوف عمر کی خواہش اور تمنا بھی یہی تھی کہ حکم قرآنی کے مطابق. اب وہ حکم قرآنی کہاں ہے؟ میں نے قرآن پڑھا مجھے نظر آیا اگر آل غیر مقدس کے پاس وہ آیت وہ سپارہ وہ کہیں ہو تو میرے رابطے نمبر کے اوپر مجھے وہ آیت بتا دیں. 40 پارہ والا ان کے پاس، ہاں شاید 40 والوں یا 30 والا میرے پاس ہے، میں نے پڑھا ہے 40 والا ہو تو شاید تو بہرحال بتا دیں کہ وہ آیت کی آخر میں مگر لوگوں کی غلط روی، مگر اب موترف ہیں مگر لوگوں کی غلط روی روکنے اور مسلط کے پیش نظر موصوف یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قرآنی حکم میں ترمیم کر دی. ابھی عمر فاروق میں محفوظ نہیں ہے کہ وہ آیت کے ہوتے ہوئے موترف ہوتے ہوئے پہلی بات ہے عمر فاروق کے اوپر بہتان ہے. وہ آیت ہے ہی نہیں ایسی کہ جس میں 3 طلاقیں ایک ہوں. اگر الزام لگایا تو اس کے باوجود عمر فاروق کے اوپر اتنا بڑا الزام ہے کہ وہ آیت کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے قرآن میں ترمیم کی. تو میں کہتا ہوں یہی عقیدہ تو یہ شیعت کا ہے، ان کا جو اپنا بڑا کوئی تعلق ہوگا آخر عقائد میں ہوتا ہی ہے. تو اس کا یہ عقیدہ ہے. یہ خمینی کشف الاسرار خمینی نے لکھی ہے کہ عمر فاروق مخالفت عمر با قرآن خدا ہے. کشف الاسرار خمینی لکھتا ہے کہ عمر فاروق نے قرآن کی مخالفت کی ہے اور اس نے 3 مسئلے کی مخالفت بیان کرتے ہوئے ایک مسئلہ یہ طلاق والا بھی اس نے بیان کیا ہے کہ عمر فاروق نے خدا کے قرآن کی مخالفت کی کہ اس نے طلاقوں والے مسئلے میں قرآن کی مخالفت کر کے 3 کو 3 قرار دیا. تو بہرحال یہ شیعت کا عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ ان غیر مقلدیت کا ہے. اب ان چیزوں کو جب میں نے دیکھا تو ان کو دیکھ کر پھر مجھے یہ ہوا کہ جس کو میں حق سمجھ کے چڑھنے لگا تھا تو جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فقہ کو میں نے الوداع کیا. بھی اب میرا فقہ سے کوئی تعلق نہیں، امام ابو حنیفہ سے کوئی تعلق نہیں. جب میں چڑھتے چڑھتے درمیان میں پہاڑی کے گیا پھر مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جب میں اوپر جاؤں گا تو میں حدیث منکرین حدیث ہو جاؤں گا. کیوں؟ اب میرے دل میں حدیث کے وسواس ایسے مولانا پیدا ہوئے کہ دیکھو حدیث بھی قرآن کے خلاف ہے. ایسے وسواس پیدا ہونے پہلے تو فقاہت کے بارے میں میرے اوپر دجل کا جال پھینکے گئے، پھر مجھے خود جب میں تحقیق میں لگا تو ایسے لگا جیسے قرآن میں آتا ہے انہو کان صدیقا نبیّا، ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کے سچے نبی ہے. حدیث میں آتا ہے 3 موقعوں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 3 مقام پہ جھوٹ بولا. اب میرے دل میں آیا یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے. تو اب ان چیزوں کو دیکھتے اور قرآن مجید میں آتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اور بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ تبت یدا ابی لہب وقد تب. ہاں
تو یہ جب میں نے پڑھا تو پھر میرے دل میں اب حدیث کی نفرت پھیلتی جا رہی تھی کہ واقعی یار حدیث جو ہے یہ بھی قرآن کے خلاف ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن ہی کافی ہے۔ تو بہرحال اس سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے اگر میں چوٹی پہ پہنچ جاتا تو ہو سکتا ہے چوٹی سے آگے کفر میں ہی گر جاتا، تو اللہ نے میرے اوپر ایسی رحمت کی ہے کہ درمیان سے ہی اللہ نے مجھے واپس بلایا، اور اللہ کی اس نعمت کا میں ساری زندگی بھی اگر سجدے میں پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ مجھے اس سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے جس میں فقہا سے متنفر ہوا، صحابہ سے متنفر ہو رہا تھا اور حدیث سے متنفر ہوتا جا رہا تھا، اور آخر نتیجہ شاید میری کفر پہ موت آتی، تو اس نعمت کا ہمارے مولانا محمد علی صاحب اور مولانا الیاس گھمن صاحب اور مولانا بھائی رضوان صاحب کی شفقت اور محبت اور ان کی ہمارے ساتھ خصوصی تعاون اور ان کا بلانا اور تحقیق کرانا اور دجل کی پٹیاں ہماری آنکھوں سے ہٹا کر ہمیں حقیقت حال سے جب ہمیں متعارف کرایا، تو میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ اللہ ان کو میرا یہ ہدایت پہ آنا ان کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ کا میں بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے دجل اور ان کی فریبیوں سے بچا کر اللہ نے مجھے دوبارہ راہ حق مسلک عقائد دیوبند والے جماعت میں داخل کیا۔ اب میرا آپ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اور جتنے سامعین ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ ان کے دجل میں نہ پھنسیں۔ اگر یہ قرآن حدیث کا میں ان کی باتیں بتانا چاہوں تو دن گزر جائے، واضح کتابوں میں کہہ دے یہ بخاری مسلم میں ہے، جبکہ بخاری مسلم میں ہے ہی نہیں۔ تو اس کے لیے میں پہلے خود مثال دیتا تھا دیوبندیوں کو کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو قمیض کے اوپر خون لگا کے آ گئے، بیٹھ گئے رات کو روتے ہوئے، جی ہم آ گئے، ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب یعقوب علیہ السلام نے ان کے ہاتھ سے قمیض لیا اور قمیض لے کر کھولا، اور کھول کر دیکھا تو کہنے لگے بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ اس نے قمیض کے اندر نہیں کھایا، پہلے قمیض اتار کے اس کو رکھ کے پھر کھا لیا۔ تو جب یعقوب علیہ السلام نے قمیض کو کھولا، کھولنے کے بعد حق بات واضح ہوئی۔ تو اس واسطے میرا اپنے تمام غیر مقلد اور تمام مسلمانوں کو یہ پیغام ہے کہ ان کے دجل میں نہ پھنسو۔ ان کی یہ بظاہر جو بڑی خوبصورت ٹائٹل اور کتابوں والے بڑے بڑے حوالے، ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ نماز نبوی کے اندر ہر حوالے کے نیچے بخاری مسلم، بخاری، میں خود حیران ہوا بھی بخاری مسلم بھی اتنی کتابیں کہاں سے، حوالے سارے ہیں۔ تو بہرحال میں سب کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ ان کے دجل میں اس طرح نہ پھنسیں، خود ان کے حوالے اور اس چیز کی خود تحقیق کریں۔ تحقیق کا میدان الحمدللہ گھمن صاحب نے سجایا ہوا ہے، تو کوشش کریں جو ہمارے قریب کے گرد نواح کے ہیں وہ یہاں خود تشریف لے آئیں۔ ماشاءاللہ ہمارے علماء نوجوان دن رات اس خدمت میں کوشاں ہیں، اور جو دور دراز کے ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہماری بیک سائڈ جو ہے www.ahnaf.com ہے اس کے اوپر اس چیز کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، اور ہدایت کا یہ چشمہ سرگودے سے جو پھوٹ رہا ہے اس سے فیض یاب ہوں۔ اور اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اس مسلک قائد دیوبند کے اوپر استقامت نصیب فرمائے، اللہ مجھے اور میری آل کو اور میرے تمام بھائیوں کو اس کے اوپر زندگی گزارنے کی اور اسی کے اوپر آخری وقت تک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے بھائی ان کے دجل میں پھنسنے والے ہیں یا پھنس چکے ہیں ان سے ایک نظریہ فکر یہ ان کو دیتا ہوں، پیغام ہے میری طرف سے تو ان کے ذکر میں نہ آئیں۔ یوسف علیہ السلام تو بھائی کے خون کی طرح ان کے لبادے میں دجل کو دیکھ کے نہ میں پھنسیں، تھوڑی سی خود تحقیق کریں۔ جب انشاءاللہ تحقیق کریں گے ان کے دجل کے پردے فاش ہوں گے، اور جب ہی فاش ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر رحمت ہوگی، اللہ آپ کو راہ راستے لگائے گا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جی ماشاءاللہ بھائی حبیب المدنی صاحب نے اپنے انٹرویو میں کچھ ایک دو حوالے پیش کیے، جن میں سے آخری حوالہ جو بظاہر دیکھا جائے تو الفاظ اس کے بڑے سادہ ہیں، لیکن اس کے اندر چھپا ہوا کفر اگر دیکھا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ شیعہ کی مطابقت میں تحریف قرآن کا الزام عائد کیا گیا۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، بڑا پیارا مدنی صاحب نے سوال کیا کہ یا تو وہ آیت وہ قرآن شاید ہمارا جو مسلمانوں کے پاس 30 پاروں والا قرآن ہے جس کے مقدمے کے طور پر شروع میں سورہ فاتحہ ہے، اس قرآن میں تو وہ آیت نہیں ہے جس میں 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا گیا ہو۔ اگر آپ کے پاس کچھ زائد ہیں، چونکہ وہ 40 والے ہیں، آپ شاید 35 والے ہو، تو اگر آپ کے پاس کچھ ایسی آیت ہے تو وہ ہمیں پیش کر دیں کہ یہ آیت ہے، جیسے آپ نے بہت سارے اور تیر مارے ہیں، ایک تیر یہ بھی مار لیں کہ وہ آیت کہیں دفینے میں پڑی ہے تو وہ لے کر آ جائیں۔ تو لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر الزام، پھر بات یہ نہیں ہے، ان میں اور روافظ میں بنیادی فرق صرف اتنا ہے، وہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ صحابہ کی نہیں مانتے۔
وہ सिरे से सहाबा के ही इनकारी हैं। ये सहाबा को तो मान लेते हैं कि हम सहाबा को सहाबा मानते, लेकिन उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। ये तो चंद मिसालें थी। अगर देखा जाए किन किन मुकामात पर, इसी तनवीरुल आफाक में फी मसलत तलाक, जो कि रईस नदवी इंडिया के नदवा के रहने वाले थे, इन्होंने ये किताब लिखी है और इसको पाकिस्तान में सुहैब मकतबा मोहम्मदिया चीचा वतनी से जिला साहिवाल से इसको शाये किया गया। इस किताब में कई मुकामात पर हजरत अली और हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला को कुरान पाक और नुसूस शरिया की मुखालफत करने वाला कहा, और फिर अपनी किताब तरीके मोहम्मदी में कहता है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मासवा फैसला करे वो उसका तो ईमान नहीं बचता, वो जहन्नम में जाकर गिर जाता है। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद, हजरत अली रजी अल्लाह तआला और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला, इनके बारे में इनका क्या फैसला है? अब उनको तो इन्होंने जहन्नमी बना दिया। तो ये हमारे नौजवान हजरात जो है इस फितने की संगीनियों से वाकिफ नहीं है। वो समझते हैं कि ये बहुत अच्छी दावत है, बिल्कुल दावत सर आंखों पर, कुरान हदीस का इनकार करने वाला। तो क्या एक हदीस का भी आदमी अगर इनकार करे कि मैं हदीस को नहीं मानता, तो उस शख्स का तो ईमान ही सलामत नहीं रहता, वो दायरा इस्लाम से निकल जाता है। जैसे उन्होंने बताया, मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था, तहकीक की सीढ़ियां, आम तौर पर इन्हें तहकीक की ही इशारा कहा जाता है, तहकीक की सीढ़ियां कहा जाता है, लेकिन अगली तरफ इन सीढ़ियों के इंतहाई गहरी खाई है जहां पर गिरते तो कई देखे गए हैं लेकिन बाहर निकलता कोई कोई है। हजरत मौलाना मीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने अर्ज किया कि हजरत बसावकात आदमी गैर देवबंदी होता है, उसको गैर मुकल्लद एक हदीस दिखाते हैं, वो फौरन हदीस हो जाता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब उसको हम 100 हदीस भी दिखाएं दोबारा वापस नहीं आता। इसकी क्या वजह है? उन्होंने फरमाया, जब तक आदमी हनफी अहले सुन्नत वल जमात हनफी होता है, उसके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अहमियत होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए तो वो अपने इमाम को भी छोड़ देता है, साजा को छोड़ देता है। जैसे ये जिंदा मिसाल हमारे सामने मौजूद है, देवबंदी मदारस से पढ़ा, अहले हक से पढ़ा, मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब जैसे वक्त के वली के शागिर्द हुए, लेकिन नबी की बात सामने आ गई, सबको छोड़ दिया और छोड़कर उनके साथ चले गए। लेकिन जब उधर जाते हैं तो पहले नंबर पे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही दिल से निकाल देते हैं। पहले जिसको सिर्फ इतना पता था नबी की हदीस और मैंने माननी है, अब 1000 हदीस पेश करो, कहेगा ज़ईफ है, मतरूक है, मौजू है, मुअल्लक है, मुदल्लिस है, इसमें तदलीस हुई है, ये हुआ वो हुआ, 100 उसको चोर दरवाजे दे दिए जाते हैं इस हदीस से जान छुड़ाने के लिए। तो अहले हदीस के नाम पे इनकार हदीस की जो तहरीक है, दर हकीकत ये मुनकरीन हदीस हैं। और इस वक्त आप गए मुनकरीन हदीस की तारीख को उठाकर देख लें, असलम जलालपुरी है, अब्दुल्ला चुकड़ावी, गुलाम मोहम्मद परवेज, तलहा यासीन, तमन्ना मादी, जितने भी मुनकरीन हदीस हैं वो सारे के सारे पहले उन्होंने फिका की बंदिशों से आजाद हुए, फिर उन्होंने अहले हदीस बने, और अहले हदीस होने के बाद फिर उन्होंने हदीस का जो है इनकार किया। अब्दुल्ला चुकड़ावी वो है जिसने लाहौर में सबसे पहले बुखारी शरीफ का दर्स देना शुरू किया, और यही वो शख्स है जिसने फिर हदीस का इनकार किया और मुनकर हदीस बना। वजह क्या है? कीड़े निकालना ये सिखा देते हैं कि फिका से कीड़े कैसे निकालने हैं, फुकहा पर इतराजात कैसे करने हैं, जुर्रत और आवारागर्दी का जज्बा ये दे देते हैं, रही से कसर फिर शैतान निकाल देता है, खन्नास वाला काम ये कर लेते हैं और शैतान अपनी बकिया ड्यूटी वो सर अंजाम देता है। फिका का इनकार इस बुनियाद पर किया कि फिका के मिसाइल कुरान और हदीस के खिलाफ है। फिर मौलाना जैसे फरमा रहे थे, फिर हदीस का इनकार इस बुनियाद पर करते हैं कि हदीस कुरान के खिलाफ है, फिर चलते चलते फिर कुरान का भी इनकार कर बैठते हैं। ये तो अल्लाह ने उम्मत पर एहसान फरमाया, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ने गैर मुकल्दों पर भी एहसान फरमाया कि 4 अइम्मा को पैदा कर दिया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान और हदीस के सामने मजबूत सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े हैं। सारी जिंदगी गैर मुकल्लद इमाम अबू हनीफा के बारे में सर फटोल करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, अबू हनीफा की ये बात गलत है, ये बात गलत है। अबू हनीफा की गलतियां निकालने से चलो कम आदमी काफिर तो नहीं था, फासिक है, एलानिया फासिक है, गुमराह है, लेकिन कुफर से तो बच जाता है। अगर दरमियान में इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, मालिक और अहमद बिन की दीवारें ना होती तो इनकी तो आदत है कीड़े निकालने की। फिर उन्हें यही सारा काम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बराह रास्त हमला करना था, न इनका ईमान बचना था, न आखिरत बचनी थी। अब भी तौबा की तौफीक है, ये तौबा करें। सिर्फ अइम्मा फुकहा ये तो दीवार की हैसियत रखते हैं, इन्होंने दीवार बनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का दिफा किया है। ये कौम याजूज माजूज के जो बकिया अफराद हैं जिनका काम दीवारें खोदना है, ये सारी जिंदगी अबू हनीफा के बारे में लगे रहते हैं। और जिन लोगों ने इस दीवार को क्रॉस कर लिया, मुनकर हदीस बने, कुछ अरसे के बाद जाकर फिर वो मुनकर कुरान भी बने हैं। जैसे असलम जराजपुरी है, पहले फिका का इनकार किया, अहले हदीस हुआ, फिर हदीस का इनकार किया, अहले कुरान हुआ, फिर कह रहा है कुरान पाक की आयत को भी मैंने देखा। एक आयत कह रही है कि मुतवफ़्फ़ाना ज़ौजा की 10 साल है, एक कह रही है 4 माह 10 दिन है। गोया कि ये कुरान भी अल्लाह का नाज़िल करदा मैं नहीं मानता, बल्कि ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अच्छे मज़ामीन का मजमुआ कह सकते हैं, अल्लाह का नाज़िल करदा नहीं है। अब वो कुरान का भी इनकार कर गया, इसलिए हम कहते हैं अपने अहले हदीस भाइयों से यहीं रुक जाएं। अभी आप हमसे ज्यादा दूर नहीं गए, अभी कई मंजिलों का सफर नहीं हुआ, अभी तो एक कदम आप पीछे हटे हैं कि आपने फुकहा
فقہا پر بد-اعتمادی کر کے سائڈ پر ہوئے ہیں، جو شکوک و شبہات ہیں لے کر آئیں۔ اب پوری دنیا کے اندر موجود اہل حدیثوں کو ہم کہتے ہیں قیامت والے دن اگر جس نے یہ آواز سن لی وہ اس کے پاس یہ عذر نہیں رہے گا کہ مجھے کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا۔ ہم نے سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ خدا کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، آپ مرکز اہل سنت جماعت میں آئیں، ہمارے پاس آئیں، ہم پورے جو آپ کے اشکالات ہیں پورا پلندہ اٹھا کر لائیں انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کی روشنی میں اور اپنے امت مسلمہ کے مسلسل تسلسل کی روشنی میں ہم انشاءاللہ آپ کی تشفی کروائیں گے، آپ کے اعتراضات کو دور کریں گے۔ اگر ہم ایسا نہ کر سکے تو پھر آپ کے پاس کوئی عذر بھی بنتا ہے کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں ہے، لیکن اگر نہیں آتے اپنی اندھی تقلید میں مخمور اور جمود کا شکار ہو کر اپنے ہی ان مولویوں کے پاس گھومتے رہو گے جو اردو ترجموں سے تمہیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، تو پھر تمہاری انجام کے بارے میں اپنا خود سوچ لیجئے۔ اور خود ان کے اپنے یہ تاریخ اہل حدیث کے ڈاکٹر بہاؤالدین نے اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث کے صفحہ 164 پہ اپنے موجودہ دور کے اہل حدیثوں کے بارے میں کہا، اور یہ اس بات کا بھی جواب ہے جو ہمارے حضرات مساوقات کہہ دیتے ہیں کہ آپ اہل حدیثوں کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں، ان کے عقائد کا کیوں رد کرتے ہیں۔ تو ہم بتا دیں جو اہل حدیث ہے، جو حدیث کا ماہر ہے، اس سے وہ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے گروہ اہل حدیث مراد ہے، جس کے بارے میں خود وہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں عوام کا نام ایسے ہیں جو اہل حدیث کلانے کا مستحق نہیں، ان کو لا مذہب، بد مذہب، زال مزل جو کچھ کہو وہ زیبا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ خود کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں نہ اپنے گروہ کے اہل علم کی اتباع کرتے ہیں، اردو ترجمے والی کتاب دیکھ کر اس کے ظاہری معنی کے موافق عمل کرنے پر صبر و اکتفا کرتے ہیں، بلکہ اپنی خواہش نفس کے موافق استنباط اور اجتہاد بھی شروع کر دیتے ہیں، جس میں وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ یہ صفحہ 164 ہے، اور یہ تاریخ اہل حدیث کے اندر اس نے صراحتاً لکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اردو ترجمے والی کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو میں اپنے اہل حدیث بھائیوں سے جو اردو ترجمے اور پمفلٹ پڑھ کر مسئلہ اہل حدیث پر کاربن ہیں، میں کہتا ہوں خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں، یا تو خود دین کے ماہر بن جائیں، یا جیسا کہ یہاں خود انہوں نے لکھا کہ اہل علم کی اتباع کریں۔ آج کل کے اہل علم کی اتباع کرنے سے جیسے بہتر ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ جو کہ تابعی ہے، جو صحابہ کا زمانہ پانے والا ہے، ہم اس کی پیروی کر لیں غیر منصوص اجتہادی مسائل میں۔ جیسے علامہ اقبال مرحوم نے کیا پیارا شعر ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں زِ اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگاہ محفوظ تر۔ موجودہ دور کے نام نہاد محققین کے نقش قدم پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہم پہلے دور کے گزرے ہوئے محققین اور اپنے بزرگوں کی اتباع کر لیں۔ اللہ ہم سب کو حق بات سمجھنے کی، حق پر استقامت اختیار کرنے کی، اور ہمارے بھٹکے ہوئے بھائیوں کو راہ راست پر آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جزا اللہ تعالی عنہ محمد ما هو اهله ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انت السلام منك السلام واغفر لنا في دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذو الجلال والاكرام۔ یا اللہ ہم سب کو سیدھی راہ نصیب فرما، یا اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابعداری نصیب فرما، یا اللہ ہمیں مسل کی اور گروہی تعصبات سے نکل کر حق کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے جتنے بھائی راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں سب کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ جتنے ہمارے بھائی قرآن و سنت کے نام پہ دھوکے کا شکار ہیں سب کو دھوکے سے محفوظ فرما، سب کی آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹیوں کو ختم فرما، یا اللہ تو غفور رحیم ہم پر رحم کرم اور لطف و عنایت والا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے بھائی حبیب المدنی صاحب کو مسل کے حق پر استقامت اور ثابت قدمی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں بھی استقامت اور ثابت قدمی نصیب فرما، یا اللہ ہمارے جتنے بھائی بھٹک رہے ہیں سب کو راہ راست نصیب فرما، سب کو صراط مستقیم نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔